کہا انہوں نے یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، یعنی عمران کی طرف اشارہ ہے۔ اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، ان گھس بیٹھیوں کی سیاست بھی کہاں دم توڑتی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں یا مانتے نہیں۔ تو نواز شریف کی گاڑی کو پی ٹی آئی کارکنان نے روک لیا اور ان کے خلاف جس طرح کی نعرے بازی ہوئی، انڈے مارے گئے اور جو کچھ بھی ہوا، ایک پاکستانی کے لیے، ایک پاکستانی کے طور پہ میرے لیے امبیرسنگ تھا کہ ایک بندہ جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، اس کا بھائی اب دوسری دفعہ وزیر اعظم ہے، اور پاکستانی چور تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ میرے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کا سلوک، یا تو میں گھر سے نکلنا بند کر دوں یا میں کام چھوڑ۔ نیکسٹ ہیں جی، مریم نواز نے کہا ہے میں یہ پیش گوئی کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ بابا بانڈا دی، میں پتہ نہیں بانڈا یا ٹانڈا پتہ نہیں کی ہے، ان کی پیش گوئیاں بھی تھی، ایک ماشاءاللہ مریم کی طرف سے آئی ہے، ویری گڈ۔ کہا انہوں نے یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، یعنی عمران کی طرف اشارہ ہے۔ اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، ان گھس بیٹھیوں کی سیاست بھی کہاں دم توڑتی جا رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں یا مانتے نہیں۔ دوسری طرف نواز شریف ماشاءاللہ جاتی عمرہ لندن، یعنی وہ ایون فیلڈ پہنچے تو نواز شریف کی گاڑی کو پی ٹی آئی کارکنان نے روک لیا اور ان کے خلاف جس طرح کی نعرے بازی ہوئی، انڈے مارے گئے اور جو کچھ بھی ہوا، ایک پاکستانی کے لیے، ایک پاکستانی کے طور پہ میرے لیے امبیرسنگ تھا۔ اس کی وجہ لندن ایک اور طرح کا شہر ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں بستے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہوں گے تو پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ ایک بندہ جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، اس کا بھائی اب دوسری دفعہ وزیر اعظم ہے، اور پاکستانی چور تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، مجھے امبیرسمنٹ ہوئی، مجھے شرمندگی ہوئی، اور یہ اوپر کہہ رہی ہیں فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ وہ یہ فتنہ سنبھالو بھائی، اپنی کو دوبارہ کوئی خود کو ری لانچ کریں، یہ ابھی فضول بات نہیں ہے جتنا ہجوم۔ میں نے کہا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی سیل فون نہیں ہوتا، بٹ لوگ واک پہ جاؤں تب بھی آئے، ادھر میرے اپنے اسٹاف کے بندے مجھے دکھاتے ہیں تو دیکھ کے مجھے تو میری نہ وہ عمر ہے کہ میں اس پہ کو خوشی مناؤں، نہ میں کسی کا جالا یا کارکن ہوں۔ مجھے تکلیف، ایک عجیب طرح کی شرمندگی، مجھے لگتا ہے یہ گالی مجھے پڑ رہی ہے۔ تو سچی بات ہے کہ میرے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کا سلوک، یا تو میں گھر سے نکلنا بند کر دوں یا میں کام چھوڑ۔ اس میں میری عزت میں اضافے کی بجائے میری ذلت میں ضربیں لگ رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے ملک کی ایک اپنی ساکھ ہنستے ہوں گے لوگ، مجھے نہیں پتا، مجھے تو پتہ نہیں 5-4 سال ہو گئے میں تو ملک سے باہر نکلا ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا جانے کو۔ جا کے اگر یہ کرتی کون لوگ ہیں؟ اور ایک بات یہ غلط بھی ہے تو صحیح ہے، کیوں؟ پرسیپشن جو ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ آخری بات جو آج کی، وہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں، اور اعتزاز احسن ملک میں میرا خیال ایک ہی، ان کے پائے کا قانون دان، ان کے پائے کا دانشور، انٹلیکچوئل اور قابل آدمی۔ ایک حیرت انگیز پاکستان میں اعتزاز احسن جیسا کوئی دوسرا شخص تاریخ میں مجھے نظر نہیں آتا جو سول سروس کو بھی دھتکار دے، جس نے کبھی جج بھی نہیں بنا جا، حالانکہ کیا سارا کچھ بہت آرڈنری تھا ان کے لیے، پوری زندگی انہوں نے فوکسڈ اور یہ اور وہ سارا گزاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں موجودہ دور حکومت اور ضیاء الحق کے دور حکومت کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں اگر کوئی شخص مطلوب ہوتا تھا تو اس کی ماؤں بہنوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ What does that mean؟ اچھا، انہوں نے کہا ہے، میرا تو یوٹیوب چینل ہے، وہ کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کتنے لوگوں نے سنا ہوگا اور کیا محسوس کیا ہوگا۔ اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں میں نہیں جانتا،
اچھا، ہماری سپریم کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، اور اعتزاز صاحب اگر کہہ رہے ہیں، میں تو آئی ایم ناٹ اے بیرسٹر، میرا تو قانون کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ میں نے آج تک کوئی قانون توڑا نہیں ہے، لا ابائڈنگ، میری تو ذاتی طور پہ یہ کیفیت ہے، اور اب نہیں، اب تو خیر عمر بھی ایسی ہے کہ بندے کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، چاہے گیا گزرا ہی ہو۔ میرا ڈے ون سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ میرے پاس مشن ڈرائیور ہوتا ہے کہ اگر میرا لائسنس ایکسپائر ہو جائے، میں اس کو رینیو نہ کراؤں اپنی سستی کی وجہ سے، میں ڈرائیونگ چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرائیور ہوتا ہے ہمیشہ، گاڑی میں خود چلاتا ہوں، لیکن اگر ادھر میرا لائسنس ایکسپائر ہوا، اگلے دن سے بند، سستی کی وجہ سے اگر کوئی ٹائم لگ گیا تو لگ گیا، تب تک نہیں ڈرائیو کرنا۔ سو میرا، میں قانون نہیں جانتا، لیکن اگر بیرسٹر اعتزاز احسن جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو بہتر ہے اس پہ غور کر لیں۔ بہرحال علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے عوام دھوکے اور جعلی مینڈیٹ والے چال باز اور حکومت کے نشے میں چور حکمرانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس گرتی تیمار کو دھکا دینے کے لیے یکمشت چاروں صوبوں کے عوام ان کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔ یہ تو خیر سپرلیٹو اور طرح کی بات ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ دیواریں گرانے کے چکر میں کچھ اور ہی نہ گر جائے، اس لیے یہ بات میں علیمہ خان کے لیے نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے لیے نہیں کر رہا، حکومت کے لیے کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف کرو۔ یہ ملک ہے تو تم ہو، اور تمہارے اقتدار ہیں، اور تمہارے بڑے بڑے پرائز بانڈز نکل رہے ہیں، تمہاری لاٹریاں نکل رہی ہیں، اس کو رہنے دو۔ عوام کبھی نہیں مرتے، یاد رکھنا، یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ فرعون ختم ہو گئے، نمرود ختم ہو گئے، شداد ختم ہو گئے، لیکن ان کے ملکوں کی عوام آج بھی موجود ہے۔ یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، خاندان ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں۔ کدھر گئے زارز آف رشیا؟ یار کو خدا کا خوف کر لو، کدھر گئے مغل؟ جو باقی بچے ہیں وہ ادھر میانمار میں بھیک مانگتے ہیں یا مزدوریاں کرتے ہیں، تو ہوش کرو۔ لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے تو چونکہ زندگی میں کبھی یہ خپ نہیں رہا اقتدار کا اور یہ ہے وہ، لیکن شاید ہوس اقتدار بندے کو نیند پاگل کر دیتے، وہ اپنا انجام بھی اسے یاد نہیں رہتا۔ لیکن بہرحال خاندان ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں۔ کدھر گئے زارز آف رشیا؟ یار کو خدا کا خوف کر لو، کدھر گئے مغل؟ جو باقی بچے ہیں وہ ادھر میانمار میں بھیک مانگتے ہیں یا مزدوریاں کرتے ہیں، تو ہوش کرو۔ لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے تو چونکہ زندگی میں کبھی یہ خپ نہیں رہا اقتدار کا اور یہ ہے وہ، لیکن شاید ہوس اقتدار بندے کو نیند پاگل کر دیتے، وہ اپنا انجام بھی اسے یاد نہیں رہتا۔ لیکن بہرحال